Saddam Hussein. Saddam Hussein was a bad guy. Disarming Saddam Hussein now. ایک یتیم بچہ جو آگے چل کر دنیا کے سب سے طاقتور لیڈروں میں شمار ہوا، اور اس کے مرنے کو 20 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی دنیا اسے یاد کرتی ہے۔ صدام حسین کا ملک عراق اسلام سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اسلام کے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام سب عراق میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ لیکن ان سب انبیاء کے بعد بھی یہاں کے لوگ ایک اللہ کو بھول چکے تھے اور اس ایک اللہ کی جگہ آگ کی پوجا کرنے لگے تھے۔ پھر اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب فتح کرنے کے بعد آپ نے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، جاؤ سب سے پہلے عراق کو فتح کرو۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کیا۔ یہ ایسی فتح تھی کہ اگلے 300 سال تک کوئی بھی عراق مسلمانوں سے نہیں چھین سکا۔ لیکن جب 100 سال پہلے جب عراق پر عثمانیہ خلافت کی حکومت تھی، دنیا میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، ورلڈ وار۔ برطانیہ نے پہلی بار عراق کو مسلمانوں سے چھین لیا اور وہاں ایک کٹ پتلی بادشاہ بٹھا دیا، اور پورے عرب میں ایسا ہی کیا گیا۔ لیکن جہاں باقی بادشاہ آج بھی اپنی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، وہی عراق کا بادشاہ اپنے ملک کو نہ سنبھال سکا، کچھ ہی عرصے کے بعد ہٹا دیا گیا۔ پورے عراق میں ایک بے چینی اور سیاسی انتشار شروع ہو گیا۔ اسی انتشار کے دوران عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا صدام حسین۔ کچھ لوگ اسے ہیرو کہتے تھے، کچھ لوگ اسے ظالم مرد کہتے تھے۔ صدام حسین کو دیکھا وہ دونوں تھا، لیکن صدام کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ پیدائش سے پہلے ہی اس کا والد فوت ہو چکا تھا۔ جب ماں کو یہ خبر ملی، اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ یتیم ہونے کی وجہ سے صدام بچپن میں دوسروں کے ظلم کا شکار رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک لوہے کی راڈ رکھتا تھا، اور جو بھی اسے تنگ کرتا وہ سیدھا راڈ اس کے سر پر مارتا، یعنی بچپن سے ہی اس کے دل پر ڈر نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ پھر ماں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلا باپ بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ صرف 10 سال کی عمر میں صدام حسین گھر چھوڑ کر اپنے ماموں کے ساتھ رہنے لگا۔ یہیں وہ موڑ تھا جہاں سے صدام حسین کی زندگی بدل گئی۔ اس کے ماموں کا تعلق عراق کی ایک چھوٹی سی سیاسی جماعت باس پارٹی سے تھا، جس کے صرف 100 سے 20 لوگ تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی صدام حسین نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اور فوری سب کو معلوم ہو گیا یہ سب سے بہادر اور خطرناک ممبر ہے۔ اسی دوران باس پارٹی اور امریکی CIA مل کر اس وقت وزیر اعظم کو مارنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ یہ خطرناک مشن صرف صدام جیسے لڑکے کو دیا جا سکتا تھا۔ صدام نے اپنی ٹیم کے ساتھ وزیر اعظم کی گاڑیوں پر گولیاں برسا دی، لیکن وزیر اعظم بچ گیا۔ مجبوراً صدام مصر فرار ہو گیا۔ نہ کہ مشن ناکام ہوا، لیکن صدام کی بہادری نے دنیا کی طاقتور اداروں کو متاثر کر دیا، جن میں CIA بھی شامل تھا۔ CIA نے صدام کو عراق کا مستقبل کا لیڈر بنانے کا فیصلہ کیا۔ صدام واپس عراق آیا اور صرف 30 سال کی عمر میں ملک کا دوسرا سب سے طاقتور انسان بن گیا۔ اب عراق تو آزاد ملک تھا، لیکن اس کا تیل اور گیس اب بھی برطانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ صدام حسین نے سب سے پہلے تیل اپنے کنٹرول میں لیا۔ 1973 میں عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ عرب ممالک نے اسرائیل کو ہر طرف سے گھیر لیا، لیکن اسرائیل کو مکمل امریکی سپورٹ حاصل تھی۔ اس جنگ میں عرب ممالک کو شکست ہوئی، جس پر سعودی عرب کے بادشاہ کنگ فیصل نے غصے میں آ کر اعلان کیا، ہم امریکہ کو اب تیل نہیں بیچیں گے۔ یہ امریکہ کے لیے بڑا جھٹکا تھا، کیونکہ 80% تیل وہ عرب ملکوں سے خریدتا تھا۔ جیسے ہی عرب نے تیل بند کیا، دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں
4 गुना बढ़ गई। और इस मौके का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे हुआ? सद्दाम हुसैन ने उठाया। इसने तेल की उन कीमतों से पूरे इराक़ को मॉडर्न कंट्री बना दिया। हर गांव में बिजली, मुफ्त स्कूल, मुफ्त अस्पताल। इराक़ का 1 दिनार 3 अमेरिकी डॉलर के बराबर। सद्दाम ने इराक़ की पूरी फ़ौज भी अपनी कब्ज़े में कर ली। यही वो वक्त था जब सद्दाम को एक नई इंस्पायरेशन मिली। ये फ़िल्म सद्दाम की पसंदीदा फ़िल्म बन गई। इसने फ़िल्म के हीरो जैसा लिबास, ऐसी टोपी, सिंगार पहना, सब कुछ कॉपी किया, यहाँ तक के पर्सनैलिटी भी बदल दी। अब सद्दाम इराक़ का सबसे ताकतवर आदमी था, यहाँ तक के सदर से भी ज़्यादा। फिर उसने मौजूदा सदर को कहा, तुम बूढ़े हो चुके हो, खामोशी से इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। सदर ने ऐसा ही किया। सद्दाम हुसैन सदर बनते ही हिटलर की तरह हुकूमत चलाने लगा। सिर्फ 6 दिन बाद उसने पार्टी की मीटिंग बुलाई और कहा, मेरे खिलाफ साजिश हुई है और साजिशी यही इस हॉल में बैठे हैं। फिर इसने एक एक का नाम लेना शुरू किया। जिसका नाम लिया वो बाहर भेज दिया गया, कुछ को ज़बरदस्ती निकाला गया और जिनके नाम लिए गए इनमें से 68 अफराद को गिरफ़्तार किया गया या गोलियां मार दी गई। जो लोग बच गए वो सद्दाम जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तो आज भी अगर कोई दुनिया में अदल की, इंसाफ की, बहादुरी की, ताकत की बात करता है तो वो सद्दाम हुसैन का नाम लेना नहीं भूलता। सद्दाम हुसैन एक बहादुर लीडर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो सुन के देख कर मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।